ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین جمعہ، خطبہ حاجہ کے بعد جمعہ کی نسبت سے جس آیت کو آپ نے سماعت فرمایا اس کا تعلق سورۃ الحشر سے ہے۔ اس آیت کے تعلق سے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت محاسبہ نفس کے لیے بنیاد ہے۔ محاسبہ نفس جو آج کے جمعہ کا عنوان ہے اس کے لیے یہ آیت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرمایا اللہ نے اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر انسان یہ دیکھے، ہر نفس ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا عمل آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ یہ جو آخری حصہ آیت کا ہے وہ انذار ہے، وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ یعنی اگر یہاں سے ہم آیت کے پیچھے کی طرف چلیں، تم آگے کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو، اچھا برا خیر شر، اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اگر یہ عمل شر کی صورت میں آگے جا رہا ہے تو اللہ سے ڈر نہیں رہے ہو۔ 2 مرتبہ تقویٰ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ تو انسان اپنا حساب لے، اسی حساب لینے کے لیے ہی محاسبہ، اپنا جائزہ لیں، انٹراسپیکشن کرے ایک مسلمان کی حیثیت سے جس کا ایمان ہے آخرت کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، عذاب قبر کے اوپر، اللہ کے اوپر، ایمان بالقدر کے اوپر کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس حیثیت سے وہ اپنا حساب لے۔ کیونکہ
ایک تاجر ہوتا ہے، اپنے کاروبار کا حساب اپنے کاروبار کے اعتبار سے لیتا ہے، اور اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں حساب لینے کے۔ بالکل ایسے ہی ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا حساب لے، اپنا جائزہ لے۔ آگے کے لیے وہ کیا بیلنس کر رہا ہے، نقصان کے فائدہ، شر کے خیر۔ محاسبہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی اس طرح سے تربیت کی کہ کسی بھی سلف صالحین کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیتے تھے، اپنا حساب لیتے تھے اس دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی زندگی کو لے کر، اور اس کو لے کر فکر مند رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے کیف سے یہ کہا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العملی سوء اعمالی کثیر زاد طاعتی قلیل۔ اے اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا؟ آنے والی زندگی بہت طویل ہے، اور اس طویل زندگی کے لیے میرے پاس سامان سفر بہت تھوڑا ہے، میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء کے بعد آپ سے بہتر نہ پہلے کوئی دنیا میں آیا نہ اس کے بعد آئے گا، مگر کہتے ہیں میرے پاس کوئی اچھا عمل نہیں ہے بعد کی زندگی کے لیے۔ لیس لی خیر العملی سوء اعمالی کثیر، برے اعمال میرے پاس بہت زیادہ ہیں، وزاد طاعتی قلیل، اور آنے والی زندگی کے لیے جو سامان سفر ہے وہ بہت تھوڑا ہے میرے پاس۔ تو سوچئے ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنا حساب لیں، محاسبہ کریں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں آج اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ تھا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کہ وہ اس کو لے کر فکر مند رہتے تھے۔ حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مومن اپنے نفس کے اوپر نگران ہوتا ہے، نگرانی کرنے والا ہوتا ہے اپنے نفس کے اوپر، اور اللہ کے لیے اس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، اس کا حساب لیتا رہتا ہے۔ اور جو انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، آخرت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ کسی بھی سلف صالحین کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، ان کی زندگی کا، ان کے جینے کے انداز کے اندر اپنا محاسبہ لینے کا ایک عمل ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس حوالے سے بغیر محاسبہ کیے ہوئے انسان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اس کے سوچ کی اصلاح، اس کے عمل کی اصلاح، اس کے عقیدے کی اصلاح، اس کے اخلاق کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنا جائزہ نہ لے، اپنا حساب نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واللیل کے اندر فرمایا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے رات کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ پوری طریقے سے منور ہو جائے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد اور عورت کو بنایا۔ اب یہ جو قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کس بات کے اوپر؟ ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر ایک کی کوشش، ہر ایک کی محنت الگ الگ ہے،
جس طریقے سے رات اور دن الگ الگ ہیں، ایسے اے انسانوں، اے آدم کے بچوں، تمہاری کوششیں بھی الگ الگ ہیں۔ جیسے دن اور رات الگ ہیں، جیسے مرد اور عورت الگ ہیں، ایسے انسانوں کی کوششیں بھی مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ کوئی خیر کی راہ میں کوشش کرتا ہے، کوئی شر کی راہ میں کوشش کرتا ہے، کوئی صرف دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے آخرت کو فراموش کر کے، کوئی اپنی آخرت کو ملحوظ رکھ کے زندگی کو گزارتا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے تمہاری کوششیں ہیں اس کے اعتبار سے نتیجے نکلیں گے۔ جس طرح رات آتی ہے تو اس کے نتیجے مختلف ہوتے ہیں، جیسے دن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے مختلف ہوتے ہیں۔ عورت کے مزاج عادتوں کا اختلاف مرد سے، اور مرد کی عادتوں کا مزاج کا اختلاف عورتوں سے، دونوں میل نہیں کھاتے۔ ایسے ہی کوششیں جو الگ الگ ہیں خیر اور شر کی راہ میں، اس کے نتیجے بھی الگ الگ ہوں گے اور اس کا انجام اور انعام بھی الگ الگ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے مجرموں کو جو جرم کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری فرما برداری کرتے ہیں، ہم دونوں کو کیا برابر کر دیں گے؟ دونوں کا انجام یکساں ہوگا؟ اللہ نے سوال پوچھا ہے۔ بالکل ایسے ہی تمہاری جو کوششیں ہیں وہ الگ الگ ہیں اور اس کے نتیجے بھی الگ الگ نکلیں گے، یکساں نہیں نکلیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کے تعلق سے کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں اور پوری زندگی میں کیا کرنے والے ہیں، ہمارے ایک ایک پل کا عمل اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، بکل شیء محیط ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں، ماضی ہم کو پتا ہے ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو اپنے ماضی کے اوپر نظر ڈالتا ہے کہ اس نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے۔ اگر غلط راہ پر چل رہی تھی تو وہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور توبہ کہتے کسے ہیں؟ دل کی ندامت کو۔ یہ پہلی بنیاد ہے اس کی کہ دل ندامت کا احساس کرے کہ میں نے غلط کیا ہے، بہت ہوا، اب مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے انسان، سیلف سجیشن اس کو کہتے ہیں، محاسبہ اس کو کہتے کہ نہیں اب نہیں چلے گا، اب مجھے اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، بہت ہو گیا۔ کل ہم کیا کریں گے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، بلکہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب میں سے ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ایک تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ حتیٰ کہ جبریل نے سوال پوچھا، جبریل سے سوال پوچھا، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے جب سوال پوچھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی بتانے والے کو معلوم ہے۔ تو قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بارش برسنے والی ہے، کتنی برسے گی، نفع بخش ہوگی، نقصان دہ ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے بدبخت ہوگا، خوشبخت ہوگا، ایک مقررہ وقت تک لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اور کون سی جان کل کیا کمائے گی باعتبار روزی، رزق، مال و اسباب، اور باعتبار عمل، خیر اور شر عمل، کل کون سی نفس، کون سی جان کیا کمائی کرے گی دنیاوی اعتبار سے اور اپنے اعمال نیک اور بد کے اعتبار سے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ اور کون سی جان کس زمین میں جا کر مرے گی، اس کو موت آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو۔ یہ 5 چیزوں کے علم میں سے
کل ہم کیا کمائی کرنے والے ہیں بے اعتبار اعمال، آخرت کے اعتبار سے اس کا علم اللہ کو ہے، ہمیں نہیں پتا ہے، مگر ماضی ہمارے سامنے ہے، ہم نے کیا کیا ہے، تھوڑے پل کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں ہم کو نہیں پتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں کس طرح، ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے حال کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے۔ کتاب القدر کے اندر ایک روایت ہے، راوی اس کے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال رجل، ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور اس نے اللہ کے نبی سے سوال پوچھا، ایعرف اہل الجنہ من اہل النار یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنتی اور جہنمی لکھ دیے گئے، طے ہیں، پہلے سے طے شدہ ہیں، ان کو لکھ دیا گیا کہ کون جنتی کون جہنمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں، یعنی اس شہر کے اندر جتنے لوگ اس وقت زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ان سب کے بارے میں پہلے سے طے ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ہم سب کے بارے میں طے ہے، اللہ نے لکھ دیا اس کو۔ اب ایک منطقی سوال تھا، لاجیکل کوشچن تھا، جو سائل نے پھر دوبارہ پٹ اپ کیا، سوال کیا، قال فلیما یعمل العاملون، تو اللہ کے نبی جب پہلے سے جنتی طے ہیں، جہنمی طے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، تو پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب دیا، حکمت سے بھرپور، کل یعمل لما خلق لہ، کہ تم عمل کرو کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے خیر یا شر، ہر عمل کرنے والے کے لیے جو وہ عمل کر رہا ہے، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، وہ عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جنتی طے ہے، جہنمی طے ہے، انسان عمل کر رہا ہے، اگر وہ جہنم والا عمل کر رہا ہے تو وہ عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت میں یہی حدیث ہے، مگر راوی نے، سائل نے یہ سوال پوچھا، تو کیا ہم اس کے اوپر بھروسہ نہ کر لیں کہ جنتی طے ہے جہنمی طے ہے، بھروسہ نہ کر لیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم عمل کرو کہ ہر عمل کرنے والے کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے، چاہے خیر کا ہو چاہے شر کا ہو۔ اگر وہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کے لیے وہ راستہ آسان اور آسان ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آج پاکٹ مارنے کا کام شروع کیا، آج اس کا پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے پکڑا جائے، مار کھائے، مگر اس نے اس عمل کو جاری رکھا 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد وہ اس شہر کا 1 نمبر کا پاکٹ مار بن جائے گا، اتنی اس کے ہاتھ میں صفائی آ جائے گی، اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان زنا کے راستے پر چلتا ہے، چوری کے راستے پر چلتا ہے، حرام خوری کے راستے پر چلتا ہے، اور وہ 20-25 سال کے بعد کہتا ہے کہ 20 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں مگر آج تک میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکا۔ اللہ کے بندے، تیرے لیے وہ کام اللہ نے آسان کر دیا، کیونکہ تو نے اس راستے کا انتخاب کیا، اور تیرے مقدر کے اندر جہنم لکھی ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، لہٰذا تو اگر گناہ سے اپنا پیمانہ نہیں بھرے گا تو تو جہنم کا مستحق کیسے قرار پائے گا؟ اس لیے تجھے یہ برائی کے عمل کرنے کی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ محاسبہ کرے انسان کہ اس کو کس عمل کی توفیق مل رہی ہے، حساب لے اپنا کہ وہ کون سا عمل کر رہا ہے، اس کو کس طرف لے جانے والا ہے وہ، اور اگر وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل، اس راستے کے اوپر چلنا آسان بنا دیتا ہے۔ شروع میں داڑھی رکھتا ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ادھر سے کہتے ہیں لوگ، ادھر سے کہتے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں رہتی اس کے لیے۔ نماز پڑھتا ہے، شروع میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، ایڈجسٹ کرنا، مینیج کرنا عادت نہیں تھی، مگر دھیرے دھیرے اس کو عادت ہو جاتی ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ابتدا کے اندر مشکل ہوتا ہے،
مگر جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کام آسان ترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑا آپ لوگ آگے آتے چلے جائیں اور پیچھے سے آگے آنے والوں کے لیے تھوڑی سی گنجائش بنائیں۔ تو جب انسان اچھائی کے راستے پر چلتا ہے، نیکی کے، اس کے لیے وہ راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ تم سچ بولو، تم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ تم سچ بولو۔ ان الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچ بولنا تمہیں نیکیوں کی راہ کے اوپر ڈال دیتا ہے، نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب انسان ایک سچ بولنے کی عادت اپنے اندر شامل کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کئی نیکیوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکیاں انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ إِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، تم پر لازم ہے کہ تم جھوٹ سے بچو۔ ان الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ جھوٹ کی عادت تمہارے لیے کئی گناہ کے دروازے کھول دیتی ہے اور پھر یہ فجور تمہیں جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیے وہی ضابطہ ہے، جب نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب برائی کے راستے کے اوپر چلتا ہے تو برائی کے راستے کھلتے ہیں۔ اس اعتبار سے انسان ہر روز شام جب ہو جائے، جب وہ بستر پر جائے تو اپنا محاسبہ کرے کہ آج دن بھر اس نے کیا کیا۔ جس طرح ایک کاروباری اپنے دن بھر کا حساب کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب مجھ پر سورج غروب ہو جاتا ہے، جب مجھ پر سورج غروب ہو جاتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کل کے مقابلے آج میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، کل بھی وہی 5 وقت کی نمازیں ہیں، کل بھی وہی نیکیاں ہیں، مگر آج کل کے مقابلے میں بڑھوتری کیا ہوئی؟ کچھ نہیں ہوا، میں اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتا ہوں۔ عربی زبان کا مقولہ ہے، من استوى یومان فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر بیت گئے وہ آدمی نقصان میں ہے۔ جیسے کوئی تاجر انسان کل جتنا پروفٹ ہوا تھا آج بھی نیٹ پروفٹ اتنا ہی ہوا ہے، مگر وہ سمجھتا ہے نقصان ہو گیا۔ کیوں نقصان ہوا؟ فائدہ ہوا ہے؟ کہا نہیں، کل جتنا فائدہ ہوا تھا آج بھی اتنا ہی ہوا ہے، آج تھوڑا تو بڑھنا چاہیے تھا، تو وہ نقصان میں سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ ایسے ہی دین کے معاملے کے اندر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کل کے مقابلے میں، میں اپنے آپ کو نقصان میں سمجھتا ہوں، میرا نقصان ہو گیا۔ انسان اپنا حساب لے، اس لیے کہ کل کیا کمائے گا نہیں معلوم ہے نا، مگر آج دن بھر کا پرنٹ آؤٹ تو نکل کر آ گیا سامنے، آج دن بھر آپ نے کیا کیا اس کا پرنٹ آؤٹ تو نکل آیا۔ یہ تھا ہماری تقدیر میں جو کل ہم کو پتا نہیں تھا۔ اب جب یہ پرنٹ آؤٹ سامنے آیا کہ آج دن بھر میں نے یہ اچھا اور یہ برا کیا، اس کا حساب لیا، اس کا جائزہ لیا، یہ غیبتیں ہیں، یہ کینہ ہے، یہ دل ہے، یہ دل کے اندر جذبات ہے، یہ احساسات ہیں، یہ سوچ ہے، اپنے دل کا جائزہ، اپنی سوچ کا جائزہ، اور جس کے تابع عمل ہے سوچ اور جذبات کے، اس کا جائزہ لیا جیسے کاروباری لیتا ہے۔ اب وہ کرتا ہے، کل کا پلان کرتا ہے، آج جو غلطیاں میں نے کی ہے اب کل اس کو نہیں دہراؤں گا۔ ایسے رات میں جائزہ لے اپنا اور کل کا اپنا پلان کرے، شیڈیول طے کرے۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، جب صبح ہو جائے تو اللہ نے اگر ایک نیا دن دے دیا تو ہمیں ایک موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام شکر اور تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندگی دی بعد ایک موت کے۔ اب تمہیں ایک چانس ملا، ایک موقع ملا ہے، کیونکہ جب ملک الموت آ جائے گی اس وقت انسان موقع مانگے گا مگر ایک لمحے کا بھی موقع اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے صبح تم نے کی، اللہ نے تمہیں موقع دیا، اب اس کا رات میں جیسے دن بھر کا پلان کیا تھا اس کے مطابق اپنے مائنڈ کو سیٹ کر کے بستر پر آج کی رات اگر پہنچو تو اس کے حساب سے پہنچنا ہے۔ بہت مشکل کام نہیں ہے۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، جب بھی اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلتے صبح تو آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا پڑھتے. یہ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ دن بھر کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اوذل او اذل او اوذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی کو متزلزل کروں، یعنی کمزور کرنا. انسان ایسی باتیں کرتا ہے کہ سامنے والے کا حوصلہ توڑ دیتا ہے، اس کی عملی زندگی کو کمزور بنا دیتا ہے. کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی کو متزلزل کروں، کمزور کروں. شیطان کی ایک چال کیا ہے؟ وہ متزلزل کرتا ہے. متزلزل کرنے کے عمل کو آپ سمجھیے، جب کوئی درخت اکھڑتا نہیں ہے تو اس کو پہلے ہلاتے ہیں، ہلا کر اس کو ڈھیلا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. یہ عمل ہے متزلزل کا، وائبریٹ کرنا. زلزلہ اسی سے بنا ہے. لہٰذا نہ میں کسی کو کمزور کروں، متزلزل کروں، نہ کوئی مجھے کمزور کرنے پائے، میرے حوصلے کو کمزور کرنے پائے. نہ میں کسی کو بے راہ کروں، نہ مجھے کوئی بے راہ کرے. نہ میں کسی کے اوپر ظلم اور اتیاچار کروں، نہ کوئی مجھ پر ظلم اور اتیاچار کرے. نہ کوئی میرے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کرے، نہ میں کسی کے ساتھ جہالت کا مظاہرہ کروں. اپنا حساب لے. قیامت کے دن انسان کے عمل کو بھی تولا جائے گا، انسانوں کو بھی تولا جائے گا. اور عمل کیسے تولا جائے گا؟ ایک مالک کو، اس نے اگر اپنے نوکر کو ڈانٹ لگائی ہے، اپنے نوکر پر ضرب لگائی ہے، اس کو سزا دی ہے، نوکر اور مالک کا حساب ہوگا. اگر نوکر کا جرم بڑا تھا، مالک کی سزا کم تھی، تو پھر نوکر سے حساب لیا جائے گا. اور اگر مالک کا جرم کم تھا، مالک کی سزا زیادہ تھی، تو مالک سے حساب لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملازمہ سے کہا کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اس مسواک سے تم کو مارتا، مگر مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس سے زیادہ اگر سزا تمہیں مل گئی تو اس کا حساب مجھے دینا ہے. یہ عنوان اپنی جگہ پر بہت ہی معنی خیز بھی ہے اور کثیر الجہد بھی ہے. اس کے کئی پہلو ہیں، ڈائمینشنز ہیں، مگر اختتام ہم اس پر کرتے ہیں. تقدیر کی کتاب میں ہر انسان کو جنتی جہنمی لکھ دیا گیا. اپنا محاسبہ کرنے کے بعد انسان کو دعا کی توفیق ملتی ہے اپنے عمل کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. کیسے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی ذنبا او شکوة فمحوہ انک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فجعلنی سعادتا ومغفرہ. اے اللہ، تو نے اس تقدیر کی کتاب کے اندر مجھے بدنصیب لکھ دیا ہے، یعنی جہنمی، اور میرے مقدر میں کوئی گناہ اور اس کے اثرات لکھے ہیں، تو اے اللہ تو اس کو مٹا دے، کیونکہ تو جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 39. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے. تو اے اللہ تو جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. مجھے اگر تو نے جہنمی لکھا، میرے مقدر میں کوئی عمل ایسا گناہ کا لکھا، اس کے اثرات لکھے، اے اللہ تو اس کو مٹا دے، کیونکہ تو جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے، اور مجھے اس کتاب کے اندر خوش نصیب اور جنتی لکھ دے، اور میرے گناہوں پر عمل پر مغفرت کا قلم پھیر دے. دوستو عزیزو، یہ ایک ایسا عمل ہے محاسبہ کہ دنیا کے اندر تاجر کو کامیاب تاجر بناتا ہے، اور ایک مومن اور ایک مسلمان آخرت کا تاجر ہے، اس کو ایک اچھا، نیک اور جنتی، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا مومن بناتا ہے. یہ محاسبہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، یہ منہج سلف ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے، جس سے آج ہم بہت دور ہو گئے. دنیا کا حساب تو ہم لیتے ہیں، اس کی صحیح، اس کی کوشش تو ہم کرتے ہیں، مگر آخرت کے لیے ہمارا یہ عمل جو ہے وہ ہم اس سے
دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والے، اپنے اڑوس پڑوس، اپنا شہر، اپنا محلہ، اس کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔